السلام علیکم۔ تحریک پاکستان میں ہم نے اپنا لاسٹ ٹاپک کمپلیٹ کیا تھا، تحریک خلافت یا خلافت موومنٹ۔ تحریک خلافت بیسیکلی 1923 1924 تک ختم ہو گئی اور ہندوستان میں اس تحریک کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہندوستان کی جو تاریخ تھی اس میں کئی چینجز آئے۔ اس میں ایک حکومت برطانیہ کی طرف سے اعلان یہ کیا گیا، کیونکہ جنگ عظیم اول کا خاتمہ ہو چکا تھا، فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو گئی تھی، تو برطانوی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ برصغیر میں نیا ایکٹ متعارف کروایا جائے گا، نئی اصلاحات لائی جائیں گی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ جو ہندو اور مسلمان ہیں وہ کوئی مشترکہ اپنا فارمولہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن جو میثاق لکھنؤ میں چیزیں طے ہوئی تھیں تحریک خلافت اور اس کے خاتمے کے بعد، جو ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد تھا رہا سہا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب جو اسی دوران حکومت برطانیہ نے دونوں قوموں کی تجاویز لینے کے لیے سائمن کمیشن کو بھیجا، اور پھر سائمن کمیشن کے بعد پھر جو نہرو تھا اس نے اپنی نہرو رپورٹ پیش کی، جس میں اس نے 7 نکات پیش کیے، اور بحیثیت کانگریس کے لیڈر نہرو نے جو کہ ہندو قوم اور کانگریس جو کہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی آئی تھی کہ وہ پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے اور تمام قوموں کی نمائندگی کرتی ہے، اس رپورٹ میں نہرو نے مکمل طور پر ہندوؤں کے مفادات کی ترجمانی کی اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے کسی قسم کی کوئی تجویز اس میں نہیں سامنے لائی گئی۔ اس کے جواب میں قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں اپنے 14 نکات پیش کیے، جس میں قائد اعظم نے مسلمان قوم کی مسلمانوں کے مفادات کی ترجمانی کی اور مسلمانوں کے حقوقی کے مطالبات پیش کیے کہ آئندہ بننے والا جو ایکٹ ہے اس کے اندر مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کس طرح سے ممکن بنایا جائے۔ اس کے بعد ان دونوں رپورٹس میں، کیونکہ جو نہرو رپورٹ تھی اور قائد اعظم کے جو 14 نکات تھے، ان میں بہت ڈفرینسز تھے۔ حکومت برطانیہ نے محسوس کیا کہ ان دونوں قوموں کو برصغیر کے تمام جو اہم لیڈرز تھے ان کو بلا کر، دونوں قوموں میں سے ان کو بلا کر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز منعقد کروائی جائیں، جس کو ہم تاریخ میں گول میز کانفرنس کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو کہ 1930 31 اور 32 میں ہوئی۔ بیسیکلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی گول میز کے ارد گرد بیٹھتے ہیں تو اگر اس کے اندر کوئی کھانے کی چیز سرو ہو رہی ہو تو سب کا ایکول اس کے اوپر ہاتھ جاتا ہے اور ایکول ایکسیس ہوتی ہے اس ٹیبل تک۔ تو ان کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اندر حکومت برطانیہ نے یہ ایشورٹی کروائی تھی، یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کو یہاں پر ہر جو قوم ہے اور ہر فرقہ ہے، وہ اقلیت ہے یا اکثریت ہے، اس کے ویوز کو، اس کے خیالات کو ایکول امپورٹنس دی جائے گی، اس لیے ان کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز یا گول میز کانفرنسیں کہتے ہیں۔ ان گول میز کانفرنسوں کا بھی کوئی خاطر خواہ رزلٹ سامنے نہیں آیا، اور اینڈ پہ جو حکومت برطانیہ ہے اس نے الٹیمیٹلی 1935 میں اپنا یہ ایکٹ متعارف کروایا، اور اس ایکٹ میں جو حکومت برطانیہ نے کوئی ایسی کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت برطانیہ کا اپنا ہی مرتب کرتا تھا، اس نے دونوں قوموں میں سے کسی کو کوئی خاص خوش کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جو اتنی لمبی ایک کانسٹیٹیوشنل ان کا جو ورک تھا اور جو ہسٹری تھی وہ بالکل ہمیں ناکام نظر آتی ہے کہ انہوں نے اتنا لمبا ٹائم لیا لیکن اس ایکٹ سے برصغیر کی دونوں قوموں کو مطمئن نہیں کر سکے۔ اس ایکٹ کو برصغیر کی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ وہ اہمیت یہ ہے کہ یہ متحدہ ہندوستان کا آخری ایکٹ تھا۔ اس ایکٹ کے بعد ہندوستان تقسیم ہو گیا تھا، یعنی فوراً تو نہیں ہوا تھا، وہ 1947 میں برصغیر تقسیم ہوا اور انڈیا اور پاکستان 2 الگ ریاستیں بنی، لیکن یہ متحدہ ہندوستان کا آخری ایکٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس ایکٹ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس ایکٹ میں ہی چند چینجز کر کے، کیونکہ جب نیا ملک بنا تھا پاکستان اور ہندوستان، تو ان کے پاس کوئی اپنا آئین نہیں تھا، تو اسی آئین میں تھوڑی بہت چینجز کر کے پاکستان کا پہلے آئین کی یا ایک عبوری آئین کی حیثیت کو حاصل ہے اس ایکٹ کو، اور ہندوستان میں بھی جو پہلا عبوری آئین نافذ کیا گیا تھا وہ یہی 1935 کا ایکٹ تھا۔ اب 1935 کے ایکٹ میں کیا خاص باتیں تھیں، کیا مین پوائنٹس تھے، ان کو آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔
برصغیر جنوبی ایشیا میں دستور کو 1935 میں مرتب کر کے نافذ کر دیا گیا۔ 1935 سے 1937 تک اس دستور کے مطابق سیاسی نظام چلایا جاتا رہا۔ یہ 1937 نہیں ہوگا، یہ ہوگا 1935 سے 1947 تک اسی دستور کے مطابق ملک کا سیاسی نظام چلایا جاتا رہا۔ تخلیق پاکستان کے بعد نئے ملک کے دستور کی تشکیل کا کام شروع ہوا تو عارضی طور پر چند ترامیم کر کے 1935 کے ایکٹ کو ہی پاکستان میں رائج رکھا گیا، اور ایون ہندوستان میں بھی وہی بات جو آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ایکٹ 1935 کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ کیا تھا اس ایکٹ کا؟ برصغیر پر جنگ آزادی 1857 کے بعد براہ راست تاج برطانیہ کا کنٹرول ہو گیا۔ حکومت برطانیہ نے یکے بعد دیگرے 1858، 1861 اور 1892 میں مختلف ایکٹ متعارف کروائے۔ جب تاج برطانیہ کا ڈائریکٹ کنٹرول ہوا اور برصغیر باقاعدہ طور پر ان کی سلطنت کا حصہ بن گیا تو یہاں پر 3 دفعہ ایکٹ نافذ کیے گئے، 1858 کا، 61 اور 92 کا۔ پھر اس کے بعد 19 سینچری میں چوتھا ایکٹ نافذ کیا گیا 1909 میں، جس کو منٹو مارلے ریفارمز یا منٹو مارلے اصلاحات کہتے ہیں۔ پھر 1919 یعنی 1919 میں مونٹیک چیمسفورڈ اصلاحات ہوئیں۔ اس کے بعد سیاسی نظام میں مزید تبدیلیاں آتی گئیں، اور 1935 میں جو آخری ایکٹ تھا وہ منظور کیا گیا۔ یہ ایک مکمل اور تفصیلی ایکٹ تھا۔ اس ایکٹ کی تیاری میں برصغیر کے تمام سیاسی لیڈروں سے مشورے کیے گئے۔ مقامی لوگوں کے مشورے سے دستور بنانے کے لیے 1927 میں سائمن کمیشن ہندوستان آیا اور آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب حکومت نے یہ اعلان کیا کہ وہ ایک نیا ایکٹ متعارف کروائے گی تو اس ایکٹ کے اندر کیا نکات شامل ہونے چاہیے، اس کے لیے ایک سائمن کمیشن ہندوستان آیا تھا جس کا سربراہ سر سائمن تھا، اور اسی کے نام سے اس کو سائمن کمیشن کہا گیا۔ اس نے آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرائی۔ پھر اس کے بعد 1928 میں نہرو رپورٹ منظر عام پر آئی، اور 1929 میں قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات پیش کیے۔ بعد میں 3 گول میز کانفرنسز 1930، 1931 اور 1932 لندن میں بلائی گئیں۔ ان کانفرنسوں میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ حکومت برطانیہ نے مختلف مذاکرات اور کانفرنسوں میں پیش کیے گئے خیالات کی روشنی میں خود ایک ایکٹ ترتیب دیا، یعنی ان تمام کانفرنسز میں اور تمام جو لیڈرز تھے ان کے مشورے لے کر اور جو بھی ان کے خیالات تھے ان کی روشنی میں حکومت برطانیہ نے خود سے ایک ایکٹ متعارف کروایا، یعنی ان لوگوں سے صرف مشورہ لیا گیا اور اسے 1935 میں عملی شکل دے دی گئی۔ اس کی اہم خصوصیات تھیں۔ پہلی تھی وفاقی طرز حکومت۔ ایکٹ نے برصغیر کے لیے ایک وفاقی نظام بنایا۔ وفاقی نظام فرسٹ ایئر میں اگر آپ نے پڑھا ہے آپ کو یاد ہوگا، ایسے طرز حکومت کو کہتے ہیں جس میں آئین کے تحت اختیارات کو مرکز میں اور صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور ہر صوبے کے اندر اپنی صوبائی حکومتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو 35 کے ایکٹ میں بھی برصغیر میں ایک وفاقی نظام متعارف کروایا گیا تھا۔ وفاق میں صوبے اور ریاستیں شامل کی گئیں، یعنی وفاق میں تھا کہ ایک مرکزی حکومت ہوگی، صوبے ہوں گے اور ریاستیں، جیسے ریاست کشمیر تھی اس وقت، ریاست جوناگڑھ تھی، دیر، چترال، سوات، یہ سب ریاستیں تھیں۔ بعد ازاں ریاستوں کے نوابوں اور راجاؤں نے وفاق میں شمولیت سے معذوری ظاہر کر دی۔ معذوری یعنی معذرت کر لی کہ وہ وفاق میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی ایک نئی مزاجی ریاستیں قائم رکھیں گے، جو کہ برطانیائی حکومت کو خراج دیتی تھیں، کیونکہ مرکز کو کافی اختیارات سونپے گئے تھے۔ حالانکہ وفاقی طرز حکومت میں مرکز مضبوط ہوتا ہے لیکن صوبوں کو اختیارات زیادہ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ اس ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت قائم کی گئی لیکن مرکز کو اختیارات زیادہ دیے گئے۔ اس کے بعد اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے اختیارات کی تقسیم۔ جب بھی کسی ملک میں کسی ریاست میں وفاق بنائی جاتی ہے تو کلیئر کیا جاتا ہے کہ وفاق کے پاس آئین کے تحت کون سے اختیارات ہوں گے اور صوبوں کے پاس کون سے ہوں گے۔ نہ تو وفاق صوبوں کے اختیارات لے سکتا ہے اور نہ صوبے وفاق سے اختیارات مزید مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ان اختیارات کی تقسیم آئین کے تحت ہوتی ہے۔ تو برصغیر کو جب وفاق بنایا گیا تو اختیارات کو مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں اسی 35 کا ایکٹ بیسکلی ایک آئین تھا
اس کے تحت تقسیم کیا گیا۔ ایکٹ میں اختیارات کی 3 فہرستیں تھیں: وفاقی امور کی فہرست، صوبائی امور کی فہرست اور مشترکہ امور کی فہرست۔ وفاقی امور میں جو امور شامل تھے وہ تھے امور خارجہ، دفاع، کرنسی، ریلوے، تجارت، مذہبی معاملات اور قبائلی امور، یعنی جن سے وفاقی حکومت جن کے اوپر کنٹرول رکھتی تھی اور جن سے ریلیٹڈ وہ قانون سازی کر سکتی تھی۔ صوبائی امور میں زراعت، صنعت، تعلیم، صحت، سماجی بہبود، جیلیں، پولیس اور ریونیو وغیرہ شامل تھے۔ مشترکہ فہرست میں شامل امور پر وفاق اور صوبوں یعنی دونوں کو اختیارات دیے گئے تھے، یعنی کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ یا محکمے تھے جن کے اوپر دونوں اپنے اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتے تھے، لیکن وفاق کو اختیارات میں پھر بھی برتری حاصل تھی۔ تو یہ تھی اس کا دوسرا اہم پوائنٹ اس کا تھا جو کہ ہے اختیارات کی تقسیم۔ اس کا تیسرا اہم پوائنٹ ہے، جو اس کا تیسرا مین فیچر ہے وہ ہے دو عملی کا نظام، جس کو ڈائیارکی DIARCHY کہتے ہیں۔ دو عملی کے نظام سے اب اس کو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے اس کو دو عملی کہتے ہیں، کہ اس نظام کے تحت جو پارلیمنٹ کا نظام تھا، وزراء کا جو نظام تھا، وہ 2 طرح سے عمل کرتا تھا۔ کچھ لوگ بیسکلی جب بھی کسی ملک کے اندر وفاقی نظام اور پارلیمانی نظام رائج ہوتا ہے تو جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ان میں سے حکومت بنائی جاتی ہے، کابینہ کے افراد بنائے جاتے ہیں اور وہ عوام کے نمائندوں کو یعنی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ابھی ہماری حکومت میں وزیر خزانہ ہے، وزیر ریلوے ہے، وزیر تجارت ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی، وزیر تعلیم، یہ سب اب پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ آپ اگر ہم اپنے سیشنز دیکھتے ہیں، پارلیمنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نون لیگ کے نمائندے ہیں وہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی یہ کیا ہے کہ وہ عوام کو، نمائندوں کو یعنی پارلیمنٹیرینز کو جواب دہ ہیں اور ان کے سامنے اپنی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ لیکن جو یہاں پر دو عملی کا نظام رائج کیا گیا تھا برصغیر میں، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر 2 طرح سے جو وزراء تھے وہ 2 طرح سے جواب دیتے، یعنی کہ کچھ وزراء جو تھے وہ تو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے تھے، لیکن کچھ وزراء جو تھے وہ گورنر جنرل کے سامنے جواب دیتے، جس وجہ سے اس کو 2 عملی کا نظام کہتے ہیں۔ یعنی سارے وزراء پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں تھے، جن وزراء کو گورنر جنرل خود نامزد کرتا تھا وہ اسی کے سامنے جواب دیتے، اور اس کے اوپر تنقید بھی کی گئی تھی، اس کو خاصا ناپسند بھی کیا گیا تھا۔ یہ 1919 کے جو مونٹیک چیمسفورڈ اصلاحات تھی اس میں اس کو متعارف کروایا گیا تھا اور اس کو ناپسند کیا گیا تھا، کیونکہ پارلیمنٹ کا مطلب ہی عوامی شکایات کا ازالہ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی سے ریلیٹڈ اس کے اوپر سوالات کر سکیں اور حکومت کے نمائندے اس کے سامنے جواب دہ ہوں۔ لیکن کیونکہ پاکستان اس ٹائم ہندوستان برصغیر جو تھا وہ برطانیہ کی ایک کالونی تھا، ہم ان کی غلام قوم کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھے، تو مقامی جو لوگ تھے، دیسی جو لوگ تھے، ان کو یہ پریولیج یا ان کو یہ مراعات یا رعایت یا ان کا یہ حق نہیں دیا گیا تھا۔ تو اب ہم بک سے پڑھتے ہیں کہ 2 عملی کا نظام کیا تھا۔ 2 عملی سے مراد صوبائی محکموں کو عوام کے منتخب نمائندوں اور گورنر کے نامزد نمائندوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یعنی 2 عملی کا مطلب یہ تھا کہ جو محکمے تھے، جو صوبوں کے محکمے تھے، زراعت، صنعت، تعلیم، تجارت، صحت وغیرہ، پولیس کے، یہ آدھے محکمے، کچھ محکمے عوام کے، جتنے عوام کے منتخب نمائندے تھے ان میں تقسیم ہوتے تھے، اور کچھ گورنر کے نامزد کردہ، یعنی اس وقت تک حکومت میں، صوبائی حکومتوں میں بھی سارے وہ افراد شامل نہیں تھے جو کہ عوام کے نمائندوں پر ہوں، بلکہ گورنر خود اپنی مرضی سے بھی لوگوں کو نامزد کرتے تھے، اور زیادہ تر نامزد کردہ افراد برطانیہ سے ہی آتے تھے۔ عوامی نمائندوں کو دیے جانے والے محکمے منتقلہ محکمے یعنی ٹرانسفر سبجیکٹس، اور نامزد نمائندوں کو دیے جانے والے محکمے غیر منتقلہ یعنی ریزروڈ سبجیکٹس کہلاتے تھے۔ ریزرو یعنی پہلے سے ان کے لیے ریزرو مخصوص کیے ہوئے محکمے، غیر منتقلہ جو کسی کو منتقل نہیں کیے جا سکتے۔ 2 عملی کا نظام 1919 کے ایکٹ کی روح سے مرکزی اور صوبائی دونوں سطح پر متعارف کروایا گیا تھا۔ یعنی یہ نظام 2 عملی کا ڈائیارکی کا نظام، یہ 1919 میں پہلی دفعہ اس کو متعارف کروایا گیا کہ مرکزی سطح پر بھی کچھ نمائندے ہوں گے جن کو گورنر جنرل نامزد کرے گا اور وہ اس کے سامنے ہی جواب دے ہوں گے، اور وہ اپنی مرضی سے ان کو محکمے دے گا، ریزروڈ محکمے۔
اسی طرح صوبائی سطح پر جو صوبوں کے گورنر ہوں گے ان کے سامنے یہ جو کچھ وزراء کو وہ خود نامزد کرے گا اور وہ اسی کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت دوملی کا نظام صوبائی سطح پر ختم کر دیا گیا، یعنی صوبوں میں اتنی خود مختاری دے دی گئی کہ صوبوں میں تمام افراد کو عوام کے منتخب نمائندے منتخب کرتے تھے اور ان کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے۔ اور دوسری طرف لیکن جو دوملی کا نظام وفاقی سطح پر یعنی مرکز جو تھا، وفاقی جو وفاقی حکومت تھی، مرکز کی حکومت، وہاں پر دوملی کا نظام ابھی بھی قائم رکھا گیا تھا۔ بعض محکمے براہ راست گورنر جنرل کی تحویل میں دیے گئے اور باقی محکمے منتخب وزراء کے حوالے کیے گئے، یعنی بعض محکمے براہ راست گورنر جنرل نے خود سے لے لیے، اس کے اپنی تحویل میں تھے، اور بعض محکمے اس نے اپنے منتخب یعنی منتخب کردہ وزراء کو دیے، اور باقی کچھ محکمے جو تھے اس نے اپنے نامزد کردہ وزراء کو دیے، اور وزراء اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے قانون ساز اسمبلی کو جواب دہ تھے۔ لیکن جو وزراء تھے جن کو گورنر جنرل نامزد کرتا تھا وہ گورنر جنرل کے سامنے ہی جواب دہ تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں دوملی کا نظام۔ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اگر آپ اس کو 2-3 دفعہ لیکچر کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ دوملی کے نظام سے مراد ڈائرکی ایسا سسٹم ہے جس میں 2 طرح سے عمل کیا جاتا ہے: محکموں کی تقسیم نامزد کردہ نمائندوں میں اور عوام کے منتخب شدہ نمائندوں میں محکموں کی تقسیم کی جاتی ہے۔ منتخب شدہ نمائندے تو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، جیسا کہ دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی بھی پاکستان، انڈیا، سری لنکا، اس میں برطانیہ، ہر پارلیمانی ملک میں رائج ہے۔ اور جو نامزد کردہ نمائندے تھے وہ جیسا کہ 35 کے ایکٹ کے تحت ہندوستان میں برصغیر میں رائج کیا گیا تھا نظام، اس میں نامزد کردہ نمائندوں کو جو غیر منتقلہ یا ریزرو محکمے دیے جاتے تھے، یہ گورنر جنرل کو خود دیتا تھا اور وہ صرف گورنر جنرل کو ہی جواب دیتے۔ تو یہاں پر اتنا ہمارے جو ہیں اس کے 1935 کے ایکٹ کے 3 جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں۔